یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ان عبد اللہ الزبیر حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل، فقال الأنصاري صرح للماء، يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب نے حضرت زبیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرہ کی کھال یعنی چھوٹی نہر کے بارے میں جھگڑا کیا، جو نالے وغیرہ ہوتے ہیں، نالے سے جو پانی جاتا ہے، اس بارے میں جھگڑا کیا جس سے وہ حضرات کھجور کے باغات کو پانی پلاتے تھے۔ انصاری نے یوں کہا تھا کہ پانی کو کھلا چھوڑ دو تاکہ وہ چلتا رہے۔ انہوں نے اس بات پر انکار کیا۔ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد بقیہ پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی باغ کو سیراب کر لے۔ اس بات پر وہ انصاری غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا، لال پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو پانی سیراب کرو، پانی پلاؤ، اور اس وقت تک پانی روکے رکھو جب تک کہ وہ منڈیروں تک بلند نہ ہو جائے، یعنی تمہاری باغ کی جو باؤنڈری ہے جب تک کہ پوری بھر نہ جائے، جب تک کہ نہ چھوڑنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، اور اس آیت میں پورے قرآن میں یہی ایک آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی۔ پورے قرآن میں دوسری کوئی آیت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی، اور قسم بھی کھانے کا انداز جو ہے نا وہ بہت ہی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پانی ادھر سے آ رہا ہے تو جس کا باغ پہلے ہے اس کو پہلے پانی جائے گا، اب جس کا بعد میں ہے اس کا بعد میں آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اپنا سینچ لیتے بعد میں تم کو بھیج دیتے ہیں پانی، تو انہوں نے کہا نہیں پانی کھلا چھوڑ دو، ادھر بھی آتا رہے ادھر بھی جاتا رہے، تو نہ اس کا فائدہ ہوتا نہ اس کا ہوتا کہ پانی جب مٹی میں جاتا ہے اور خاص کر کے جو مورنگ ٹائپ کی مٹی ہوتی ہے وہ پانی نیچے کھینچ لے جاتی ہے، پورا عرب تو ویسے ہی ہے ریگستان، ساری مٹی لال ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنا پہلے سینچ لیتے ہیں پھر بعد میں تم کو پانی بھیجتے ہیں۔
تو یہ جھگڑ گئے، لڑ لگے. پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے، یہ ایسے کہہ رہے ہیں اور میں ایسے کہہ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ زبیر تم پہلے اپنے باپ کو پورا سینچ لو، اس کے بعد پورا پانی چھوڑ دو. انصاف کی بات ہوئی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انصاف کیا، لیکن اس شخص نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے. اللہ کے رسول کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ زبیر اب پانی روک لو، اور جب تک کہ تمہاری باغ میں اوپر تک نہ بھر جائے، میڑوں تک پورا اوپر پوری بھر نہ جائے، جب تک پانی نہ چھوڑنا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے محمد مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی، فلا وربک لا یؤمنون. اے محمد مجھے، جاوید ذرا میں جوتے رکھے ہوئے ہیں یار، اٹھا لو نا، بھیگ رہی ہے پانی کے ساتھ، ہم کو لگا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. وہ شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں کہلائے گا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوں، جو جھگڑے ہوں، ان میں تم فیصلہ کر دو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اور پھر تمہارا جو فیصلہ ہو اس فیصلے پر ان کے دل میں کوئی کینہ کپٹ، کوئی ذرہ برابر کوئی خدشہ باقی نہ رہے، یعنی اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. مما قضیت، جو فیصلہ تم نے کیا ہے، وہ یسلموا تسلیما، اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے سلنڈر نہ کر دے، آپ کے فیصلے پر پوری طریقے سے دل دماغ سے راضی نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ قسم کھائی ہے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ کہ اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، تیرے ہر فیصلے پر اگر یہ راضی نہ ہو اور جو تو فیصلہ کرے اس پر یہ دل دماغ سے خوش نہ ہو تو یہ مومن نہیں. اب ان لوگوں سے پوچھو جو نبی کے حدیثوں میں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ہے، آمین کی رفع الیدین کی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ہیں، لیکن ہمارا امام نہیں کر رہا. اب یہ آیت کس پہ جائے گی؟ اس صحابی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے فیصلے پہ تجھے اطمینان نہیں ہے تو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو آیت لے کر بھیجا، جاؤ اس کو بتاؤ یہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میرے نبی کے ہر فیصلے کو بغیر چوچرا کے قبول نہ کر لے. تو نبی کی اتنی حدیثیں یہ ٹھکراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی احادیثوں کا انکار کر دیتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے. یہاں نبی کی ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے آسمان کو جبرائیل آنا پڑا، جبرائیل کو آسمان سے آنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ اے محمد میں تیرا رب ہوں، مجھے اس بات کی قسم ہے جب تک کہ یہ تیرے ہر فیصلے کو بغیر چوچرا کے دل و دماغ سے قبول نہ کر لیں، جب تک کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا مومن ہونا مجھے قبول نہیں ہے. اور یہ لوگ جو اتنی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور حدیثوں کا انکار تو انکار، الٹے لوگوں کو جھوٹ بول کر گھبراتے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے، آمین کہو گے تو منہ میں آگ ڈالی جائے گی. آمین کہتے تھے صحابہ تو وہ اپنے منہ میں بت رکھتے تھے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے. یہ مومن ہے؟ اگر اس آیت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر غور کیا جائے تو کیا ان کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے؟ بات بہت گہری ہے. اللہ اپنی قسم کھاتا ہے پورے قرآن میں، ایک بار مجھے تیرا رب ہوں محمد، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیرے ہر فیصلے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فیصلے ہیں جو فقہ حنفی نے روند ڈالے ہیں. فقہ حنفی نے سب سے زیادہ دین کا تیاں پانچا کیا ہے. امام شافعی کے وہاں قرآن سنت ہے، امام مالک کے وہاں قرآن سنت ہے، امام احمد بن حنبل کے وہاں قرآن سنت ہے، پورا ٹوٹلی. بیچ بیچ میں کہیں ایک آدھ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کی غلطی ہو گئی، پھر ان لوگوں نے رجوع بھی کر لیا. لیکن یہاں تو دھڑلے کے ساتھ میں پوری پوری کتابیں لکھ دی گئی ہیں حدیثوں کے خلاف. جو حدیثیں ثابت نہیں ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے موٹے موٹے کاغذ کو جو ہے سفید کاغذ کو کالا کیا گیا. انور شاہ کشمیری جیسا آدمی کہتا ہے 13 سال میں اس رد میں لگا رہا کہ ایک رکعت کی وتر کو کیسے رد کروں. 13 سال میرا دماغ کام کرتا رہا، لیکن بخاری کی یہ حدیث کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مجھے اس کا توڑ نہیں ملا.
کہ میں اس کا جواب دے سکوں. ہمارے فقہ حنفی میں تو 3 رکعت ایک سلام سے مغرب کی طریقے سے پڑھ سکتے، لیکن ایک رکعت جو قرآن اس میں حدیث میں بخاری کے اندر ہے، وہ حدیث اتنی مضبوط ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس کا میں رد نہیں کر سکتا. یہ تو ان کے حال ہے. 13 سال تک کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں فکر کی اور دوڑ بھاگ کی، سارا دماغ لگایا، لیکن مجھے اس کا توڑ نہیں ملا. تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے زندگی ضائع کر دی، اور ضائع اسی لیے کی کہ میں نے قرآن اور حدیث کی طرف محنت نہیں کی، بلکہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنے امام کی محنت کی، امام کی فقہ کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے محنت کی. تو میری زندگی تو ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کیا کیا، تو ہم کب کہہ پائیں گے کہ ہم نے تیرے دین کی اور قرآن اور سنت کی جو ہے بالادستی کے لیے کام کیا. ہم نے تو حنفیت کی بالادستی کے لیے کام کیا کہ حنفیت بلند رہے. تو زندگی تو ضائع ہو گئی. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری زندگیاں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں. ارے مقابلہ قرآن و سنت سے، تم اپنی فقہ کا مقابلہ کسی فقہ سے کرو، نبی کی حدیث سے تمہارے امام کا مقابلہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ان کو جتنی جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، عقل دے دے کہ رب العالمین یہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی فقہ کو طاق پر رکھے اور اس پر عمل کرے. ورنہ مومن ہونا بہت بڑی بات ہے. مومن ہونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.